کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جسے اس طرح تباہ کیا گیا ہو جیسے اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں کیا گیا؟ ایک ایسی قوم جو کھلے عام گناہ کرتی تھی، اپنے نبی کا مذاق اڑاتی تھی اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتی تھی۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی خوفناک داستان۔ ہزاروں سال پہلے بحیرہ مردار کے قریب سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے جو بہت خوشحال اور خوبصورت تھے۔ بازار آباد تھے، تاجر تجارت کرتے تھے اور مسافر ان شہروں سے گزرتے تھے، لیکن اس ظاہری سکون کے پیچھے ایک خطرناک فساد پھیل رہا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسے گناہ شروع کر دیے جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ وہ کھلے عام بے حیائی کرتے تھے، مسافروں کو ستاتے تھے اور اپنے اعمال پر انہیں کوئی شرم نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے معاشرے سے اخلاق ختم ہو گئے۔ جو چیز کبھی برائی سمجھی جاتی تھی وہ معمول بن گئی اور جو شرمناک تھی وہ فخر کی بات بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا اور ان کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط دن رات اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور کہتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور ان شرمناک اعمال کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی برائیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ وہ اپنے گناہ کھلے عام بازاروں میں کرنے لگے اور جو بھی انہیں روکنے کی کوشش کرتا اس کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ مسافر بھی محفوظ نہیں رہے۔ حضرت لوط اپنی قوم کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوتے اور ہر روز انہیں نصیحت کرتے، لیکن قوم اور زیادہ متکبر ہو گئی اور آخرکار انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ پھر ایک دن 3 اجنبی اس علاقے میں آئے جو دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اور وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت لوط کے شہر پہنچے۔ جب حضرت لوط نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنی قوم کی برائی کو جانتے تھے۔ جلد ہی شہر میں خبر پھیل گئی اور لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے تھے اور وہ باز نہ آئے۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، خوف نہ کرو، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اب اللہ کا عذاب اس شہر پر نازل ہونے والا ہے اور حضرت لوط کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت ایمان والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ لیکن ایک افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ حضرت لوط کی بیوی ایمان والوں میں شامل نہیں تھیں اور وہ خفیہ طور پر اس بدکار قوم کا ساتھ دیتی تھیں، اس لیے وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط اور ایمان والے شہر سے نکل گئے اور پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ فرشتوں نے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر اسے الٹ کر زمین پر پھینک دیا اور آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ آج بھی اس سرزمین کے آثار بحیرہ مردار کے قریب موجود ہیں جو انسانیت کے لیے ایک عبرت ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، کیونکہ جب ایک قوم کھلے عام گناہ کرنے لگے، جب لوگ حق کا مذاق اڑانے لگیں اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زمین سے مٹ گئی، لیکن ان کی کہانی قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ جب ایک قوم ہر تنبیہ کو نظر انداز کر دیتی ہے تو اللہ کا عذاب آخرکار آ ہی جاتا ہے۔